الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. مکرم و معزز برادران اسلام اور خواتین، خاندان کو اجاڑنے والی چیزیں، سماج میں رخ نہ ڈالنے والی، سماج کو برباد کرنے والی چیزیں، ان کے اسباب اور حل علاج کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے. رمضان شریف ختم ہونے کو ہے. فضائل، شب قدر کی اہمیت، یہ سب تو ہم لوگ مسجدوں میں بارہا سنتے چلے آئے ہیں. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ انہی موضوعات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج آپ کے سامنے جہیز کے بارے میں کچھ ذکر کروں، جس جہیز نے سماج کو تباہ و برباد کر رکھا ہے، لڑکیوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے، دشوار کر دیا ہے. ہمارے اس دور میں جن مسائل نے مسلم خاندانوں کو ڈسٹرب اور پریشان کر رکھا ہے اور ان کی وجہ سے کئی زندگیاں تباہ و برباد ہو رہی ہیں، ان میں ایک اہم مسئلہ جہیز کا ہے. جہیز کا معنی ہوتا ہے وہ ساز و سامان جس کی ضرورت مسافر کو سفر کے دوران، وہ ساز و سامان جس کی ضرورت دلہن کو نیا گھر بساتے وقت، اور اسی طرح وہ ساز و سامان جو میت کو قبر تک پہنچانے کے لیے ہوتی ہے. ویکیپیڈیا کو دیکھا جائے تو جہیز بیٹی کی شادی میں والدین کی طرف سے دیے جانے والے سامان، چاہے وہ شوہر کے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے مطالبے پر ہو یا بغیر مطالبے کے ہو، اس کو جہیز کہتے ہیں. جہیز یا دہیج ہندوانہ تہذیب سے لی گئی ایک رسم ہے اور اس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے اس علاقے میں ہندوستان وغیرہ، بر صغیر جس کو کہا جاتا ہے، مسلمانوں کی فتوحات اور مسلمانوں کی یہاں آمد سے پہلے یہ ہندوانہ تہذیب اور ہندوانہ طریقہ تھا. بڑی تعداد میں یہاں کے غیر مسلم ماشاء اللہ مسلمان ہوئے، اس کے باوجود ان کی ہندوانہ تہذیب و ثقافت کے اثرات نہیں مٹے. ہندوستان میں زیادہ تر مغلوں میں سے ایک بادشاہ اکبر اور دکن میں سلطان محمد قلی قطب شاہ نے مسلمانوں اور ہندوؤں میں تہذیبی اور سماجی اتحاد اور ایکتا پیدا کرنے کے لیے بہت سی رسمیں ہندوانہ بھی ملا دی تھیں. ان میں سے ایک رسم جہیز تھی. یہ رسم اس لیے وجود میں آئی کہ ہندوؤں میں لڑکیوں کے لیے وراثت میں کوئی حق نہیں ہوتا ہے. شادی بیاہ کے موقع پر باپ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیٹی کو جو کچھ مال اور ساز و سامان دے ختم ہو گئی بات. آہستہ آہستہ اس رسم کو مسلمانوں نے بھی لیا اور معاشرے میں یہ لعنت عام ہو گئی. اسلامی قانون کے مطابق شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گھر بسانے کے لیے ضروری سامان خود انتظام کرے. عورتوں پر مردوں کو جو فضیلت دی گئی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی تو ہے کہ مرد عورت کے خرچے پانی کا ذمہ دار ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض
وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد عورتوں پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ اسلام کی نظر میں شادی کے وقت نکاح کا کوئی خرچ عورت کے ذمے نہیں ہوتا۔ ہاں، مرد پر ضروری ہے کہ نکاح کرنے کے لیے مہر کا، بیوی کے رہنے سہنے کا اور اس کی ضروریت کا انتظام کرے، ورنہ نکاح کی ہمت ہی نہ کرے۔ قرآن و حدیث میں کہیں بھی اس بات کی دلیل نہیں ملتی کہ لڑکی کی شادی کے وقت بطور جہیز کچھ سامان دیا جائے۔ شریعت میں اس کی اگر ذرا سی بھی اہمیت ہوتی تو اسے ضرور بیان کیا جاتا۔ بعض وہ لوگ جو جہیز کو شریعت سے ثابت کرتے ہیں، ان کی دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو نکاح کے وقت کچھ ضروری سامان دینا ہے، جیسے کہ نسائی کی روایت میں حضرت علی سے مشہور ہے کہ جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ فی خمیل وقربۃ ووسادۃ حشوها اذخر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کا جہیز تیار کیا، ایک چادر، ایک مشکیزہ اور ایک تکیہ جس میں اذخر نام کی گھاس بھری ہوئی تھی۔ تو اب سنو، جب حضرت علی نے حضور سے حضرت فاطمہ سے شادی کی درخواست کی تو آپ نے حضرت علی سے صاف پوچھا تھا تمہارے پاس حق مہر کے لیے کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کچھ نہیں۔ تو حضور نے پوچھا تمہاری زرہ کہاں ہے؟ بختر بند، اسے بیچو۔ چنانچہ انہوں نے وہ زرہ فروخت کی اور اس کی قیمت حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور نے حضرت علی کی بیچی ہوئی زرہ کی قیمت میں سے ہی فاطمہ کے گھر کے لیے ضروری سامان خریدنے کا حکم دیا تھا۔ یہ ہے بات جو صاحب الاصابہ نے لکھی ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹیوں کے بھی تو نکاح کروائے، ان کے گھر بسائے، لیکن کسی کو بھی جہیز نہیں دیا۔ حضرت فاطمہ کو جو جہیز دیا تھا وہ حضرت علی کی طرف سے زرہ بیچ کر دی ہوئی رقم مہر معجل میں سے تھا، اسی سے چند چیزوں کا انتظام فرمایا تھا۔ مزید برآں آپ ہی تو حضرت علی کے کفیل تھے، یہ بھی سمجھنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے آپ کی پرورش میں تھے، ضروری تھا کہ نیا گھر بسانے کے لیے بطور سرپرست کے آپ علیہ السلام کو جہاں حضرت علی اپنے داماد بن رہے تھے وہاں آپ کے چچا زاد بھائی اور بمنزلہ بیٹے کے تھے کہ آپ ہی نے ان کی پرورش کی تھی۔ حضرت فاطمہ کے سامان کو جہیز سمجھنا اس لیے بھی صحیح نہیں کہ حضور نے اپنی دوسری صاحبزادیوں اور بیٹیوں کو وہ سامان نہیں دیا، جبکہ حضور تو انصاف کے پیامبر تھے، اولاد کے درمیان انصاف کرنے کو کہتے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسری بیٹیوں کو نہ دیں اور فاطمہ ہی کو دیں؟ آپ تو فرمایا تھا آپ نے کہ ساؤ بین اولادکم فی العطیتی ولو کنت مفضلا احدا لفضلت النساء، کہ تم عطیہ دینے میں اولاد کے درمیان برابری کرو، اگر کسی کو ترجیح جائز ہوتی تو میں عورتوں کو ترجیح دیتا۔ صحابہ کے زمانے میں بھی کہیں اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے لڑکی والوں سے جہیز کی فرمائش کی ہو یا اس کو اپنا حق سمجھا ہو۔ آج بھی عرب دنیا میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ نکاح کے بعد لڑکا لڑکی خود اپنا گھر بساتے ہیں، لڑکا پوری ذمہ داری ادا کرتا ہے، بلکہ اسلام کی یہ رحمت ہے کہ عربوں میں آج بھی لڑکی کی پیدائش کو بہت بڑا فضل و کرم سمجھا جاتا ہے
اس لیے کہ لڑکی کی شادی میں کسی بھی اعتبار سے خرچے کی ذمہ داری اس کے باپ پر نہیں ہوتی۔ مولانا تقی صاحب ایک جگہ فرماتے ہیں دامت برکاتہم کہ کچھ سال پہلے شیخ عبد الفتاح ہمارے یہاں تشریف لائے تھے۔ اس وقت ایک مقامی دوست بھی آ گئے۔ جب انہوں نے ایک عرب بزرگ کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو ان سے دعا کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ میری 2 بیٹیاں شادی لائق ہیں، دعا کیجیے اللہ ان کی شادی کے اسباب پیدا فرما دے۔ تو شیخ عبد الفتاح نے پوچھا کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا رشتہ تو دونوں کا ہو چکا، لیکن میرے پاس مالی وسائل نہیں ہیں کہ ان کی شادی کر سکوں۔ تو شیخ یہ سن کر بہت زیادہ حیرت میں پڑ گئے، پوچھا کہ وہ آپ کی لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں؟ کہنے لگے لڑکیاں ہیں۔ شیخ نے کہا لڑکیوں کی شادی کے لیے مالی وسائل کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو وہ ہمارے دوست نے کہا کہ میرے پاس جہیز میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ شیخ نے پوچھا یہ جہیز کیا ہے یار؟ حاضرین مجلس نے شیخ کو بتایا کہ ہمارے ملک میں جو پڑوس کا ملک ہے وہ دستور ہمارے یہاں بھی ہے کہ باپ شادی کے وقت اپنی بیٹی کو زیورات، کپڑے، گھر کا سامان، بستر، اور اب تو لا حول ولا قوت الا باللہ کیا کیا بڑھ گیا ہے، گیس کا سلنڈر، چولہا، فرنیچر، یہ میں اپنی طرف سے بڑھا رہا ہوں، اور واشنگ مشین، فریز، یہ بہت سا سامان دیتا ہے، اسے جہیز کہتے ہیں۔ اور جہیز دینا باپ کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے، اس کے بغیر لڑکی کی شادی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور لڑکی کے سسرال والے بھی اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جب شیخ عبد الفتاح نے یہ تفصیل سنی تو سر پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ کیا بیٹی کی شادی کرنا کوئی جرم ہے تمہارے یہاں جس کی یہ سزا باپ کو دی جاتی ہے؟ ہمارے ملک میں تو اس قسم کی کوئی رسم نہیں ہے۔ اکثر جگہوں پر تو یہ لڑکے کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے کہ اپنے گھر میں دلہن کو لانے سے پہلے ہی گھر کا فرنیچر، ضروری سامان، دلہن کی ضروریات کا انتظام کرے، لڑکی کے باپ کو کچھ بھی خرچ کرنا نہیں پڑتا۔ اور بعض جگہوں پر رواج یہ ہے کہ لڑکی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے سامان تو باپ ہی خریدتا ہے لیکن اس کی قیمت لڑکا ادا کرتا ہے۔ البتہ باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت خوش دلی سے اپنی طرف سے کوئی تحفہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، جہیز نہیں، اور وہ بھی ضروری نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اس زمانے میں جہیز بہت ساری معاشرتی خرابیوں کا سبب ہے۔ سب سے بڑی خرابی شادی میں رکاوٹ جہیز ہی کی ہے۔ بعض موقعوں پر تو تعلیم یافتہ، باصلاحیت، خوبصورت، دیندار اور با اخلاق لڑکیاں صرف ان کے ماں باپ کے پاس جہیز کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے بغیر شادی کے رہ جاتی ہیں۔ اس کا ایک سبب معاشرے کے اندر بے حسی، خود غرضی، لالچ اور خدا فراموشی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل نکاح مشکل اور زنا آسان ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ جہیز کا مطالبہ کرنا یہ ایک ناجائز مطالبہ ہے، یہ بیکاری پن ہے۔ یہ لڑکے والوں کے ماں باپ اور ان کی بہن بھائیوں کی طرف سے یہ بتلانا ہے گویا کہ ہم بھکاری ہیں، ہم تم سے لڑکی بھی مانگتے ہیں اور سامان کی بھیک بھی مانگتے ہیں۔ شوہر یا اس کے گھر والوں کو کسی صورت میں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بیوی یا اس کے والدین سے جہیز کا مطالبہ کریں یا انہیں مجبور کریں۔ عورت کو اس بات پر مجبور کرنا بالکل جائز نہیں کہ وہ اپنے خاوند کے پاس سامان جہیز کا لے آئے، اور نہ ہی اس کو اپنی مہر میں سے جو خاوند نے دی ہو اس میں سے بھی کچھ لا کر اس کے شوہر کے گھر میں دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہ تو مہر کا پورا مال اس کی ملکیت ہے، عورت اور لڑکی اس میں جو چاہے کرے، خاوند کو اس میں کسی قسم کا دخل دینے کا حق نہیں ہے۔ جہیز دیتے وقت بہت سی چیزیں لوگوں کے مد نظر ہوتی ہیں، نام نمود، ریا، شہرت، فضول خرچی، اور بہت زیادہ تو اب یہ ہو گیا کہ وراثت سے محروم کرنے کا جذبہ، رسم و رواج کی رعایت وغیرہ، یہ ساری باتیں اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔
ہمارے زمانے میں جہیز ایک سماجی ناسور بن گیا ہے۔ لڑکی کیا پیدا ہوتی ہے کہ بیچارے والدین جہیز کے مسئلے کو لے کر پریشان پھرتے ہیں، سود پر پیسہ لینا پڑتا ہے۔ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو بیاج کے بستر پر سوتے ہیں، بیاج کے فریز کا کھانا کھاتے ہیں، بیاج کی سگڑی پر پکا ہوا کھانا کھاتے ہیں اور بیاج کی گاڑیوں میں پھرتے ہیں۔ بہت سے علاقوں میں تو جہیز میں ہنڈے کا نام دے کر گاڑیاں بھی مانگی جاتی ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سے ماں باپ سود پر پیسے لے کر، انٹریسٹ پر پیسے لے کر یہ سب چیزوں کا انتظام کرتے ہیں اور اندر اندر کوڑتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں اور پھر گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ جہیز کے معاملے کو لے کر کئی گھر پریشان ہیں اور یہ پریشانی زندگی بھر ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کئی لڑکیاں خودکشی پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ آپ روز مرہ یہ قصے سنتے ہو۔ کئی ماں باپ اس کی وجہ سے قرض کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں۔ آج والدین اس لیے بھی پریشان رہتے ہیں کہ اگر جہیز نہ دیا جائے تو اچھے رشتے نہیں ملتے۔ پڑھے لکھے لوگ اپنی ڈگریوں کو جہیز مانگنے کا ذریعہ بنا کر بیٹھے ہیں۔ جیسے کوئی سفیر اپنا تصدیق نامہ دکھا کر چندہ وصول کرتا ہے، ویسے یہ پڑھے لکھے لڑکے اپنی ڈگریاں بتا کر جہیز مانگتے ہیں۔ بعض لوگوں کا طریقہ تو یہ ہو گیا کہ شادی کے وقت کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے، لیکن شادی کے بعد لڑکی کو مختلف طریقوں سے مجبور کرتے ہیں اس نیت سے کہ جہیز خود بخود آ جائے گا۔ اور بعض لوگ جہیز کا دروازہ بند کر کے اس کے لیے دریچے کھول دیتے ہیں کہ تحفتاً فلاں چیز دی جائے، تحفتاً فلاں چیز ہدیتاً دی جائے۔ ارے نام بدل دینے سے حقیقت نہیں بدلتی، یہ دین و انسانیت کے خلاف ہے۔ مسلم معاشرے کو تو ایک مثالی معاشرہ بنانا ضروری ہے۔ اس قسم کی غیر دینی، غیر انسانی رسوم اور رواج کو ختم کرنا چاہیے۔ ان کی جگہ محبت و مروت کی فضا کو فروغ دیا جائے تاکہ معاشرے میں ہر طرف راحت و سکون اور اطمینان میسر ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، ورنہ اچھے خاصے علاقوں میں بلکہ شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ دیندار گھرانوں کی عورتیں بھی اپنی بہو کو یہ کہتی پھرتی ہیں تیرے باپ نے کیا دیا، تیرے باپ کو کچھ ملا نہیں، تیرے بھائیوں نے کیا دیا۔ اور ضروری قرار دیا جاتا ہے کہ لڑکی جب جب اپنے باپ کے گھر جائے تو وہ کچھ نہ کچھ لے کر آئے۔ میرے بھائیوں بہنوں، یہ ظلم ہے اور اس ظلم کی وجہ سے گھر میں انگار لگتے ہیں، بے برکتی اترتی ہے اور پھر ہمارا ذہن ڈائیورٹ ہوتا ہے، کسی نے کچھ کروا دیا، کچھ ہو گیا، کچھ کسی نے نہیں کروایا۔ ایک معصوم بہو اور ماں باپ کی بیٹی، ان کا جگر، یہ پڑے پڑے بستر پر جو گرم گرم آنسو بہاتی ہے اور مظلومیت کی اس کی جو سسکتی ہوئی آہیں اندر سے نکلتی ہیں، یہ گھروں کے اتحاد کو، اتفاق کو، محبت کو، برکتوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ کوئی جادو ٹونکا نہیں ہوتا، حقیقت میں یہ اس کے اندر کی آہیں ہوتی ہیں۔ ان سے بچنے کی، سنبھلنے کی شدید ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کی طرف ہمیں توجہ دینے دلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابتہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔